صبح کا وقت تھا۔ سورج کی کرنیں آسمان پر نمودار ہونا شروع ہوئی۔ اسی وقت دو مسافر بصرہ شہر کے دروازے سے بڑی تیزی سے نکلے اور سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ دونوں مسافر بغداد کے مشہور تاجر تھے جو تجارت کے سلسلے میں بصرہ آئے اور اپنا مال بیچ کر خوب نفع کمایا۔ ان میں سے ایک کا نام ابو سہلے جبکہ دوسرے کا نام حیدر تھا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے لیکن ان کے کردار اور مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ جب وہ بصرہ آئے تو ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے تاجر تھے لیکن وہ اپنا مال بیچ کر اگلے شہروں میں روانہ ہو گئے۔ ان دونوں دوستوں نے بھی قافلے کے ساتھ جانا تھا مگر انہوں نے بغداد واپسی کا فیصلہ کیا کیونکہ جب وہ دونوں سفر کے لیے نکلے تو ابو سہلے کی بیوی بیمار تھی اور حیدر اپنے دوست کو یوں تنہا چھوڑ کر قافلے کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب واپسی پر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جو ان کی زندگیوں کو بدل دینے والا تھا۔ دونوں کا واپسی کا سفر جاری تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سورج نکلنے سے پہلے کافی سفر طے کر لیں کیونکہ دھوپ میں صحرا سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ گرمیوں کے دن تھے اور صحرا تندور کی مانند گرم ہو جاتے تھے اور صحرا میں طوفان اور آندھی کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ وہ یہی سوچ کر بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے اور سورج نکلنے سے پہلے وہ بصرہ کی نوائی بستیوں سے بہت دور نکل آئے تھے۔ ابو سہلے نے اپنے دوست کو کہا، اب ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے اونٹ کچھ دیر آرام کر لیں۔ یہاں قریب ہی ایک نخلستان ہے، ہم وہیں پر آرام کریں گے اور سورج کے غروب ہوتے ہی دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ حیدر نے اپنے دوست کی بات مان لی اور انہوں نے وہیں رک کر پانی پیا، کھانا کھایا اور اونٹوں کو درختوں کے ساتھ باندھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے حیدر اپنے لالچ کو چھپا نہ سکا اور کہنے لگا، میرے دوست، تم 5000 درہم کا مال لائے اور اس سے 5000 درہم منافع کما لیا جبکہ میں نے 2000 درہم ہی منافع کمایا۔ افسوس کہ میں قافلے کے ساتھ نہ جا سکا۔ اگر ہم یہیں سے کچھ مال اور خرید کر بغداد لے جاتے تو ہمیں اور بھی بہت سا منافع ہوتا۔ ابو سہلے نے اپنے دوست کی بات سنی تو کہنے لگا، میرے دوست، خدا کا نام لو، تم اپنے ساتھ صرف 1000 درہم کا مال لائے تھے اور اب تمہارے پاس 3000 درہم ہیں، ایسی ناشکری تو نہ کرو۔ لیکن حیدر بار بار اپنی ناشکری کا اظہار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش میں 3000 درہم کی بجائے 10,000 درہم کا مالک بن کر جاتا۔ پھر وہ آرام کرنے کے لیے اسی جگہ پر لیٹ گئے اور ابو سہلے تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو گیا۔ لیکن حیدر سے نیند ابھی بھی کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی بھی 10,000 درہم کے بارے میں سوچ رہا تھا اور یوں ہی اس نے ابو سہلے کے سامان سے درہم کی تھیلی نکال لی۔ پھر اس نے ابو سہلے کے نیند میں ڈوبے ہوئے چہرے کو دیکھا جو ایک مخلص دوست کا چہرہ تھا اور اس کے دل میں خیال آیا، اے بد دیانت، تجھے مال کے لالچ نے اندھا کر دیا ہے۔ یہ تمہارا بچپن کا دوست ہے، کیا تو اس کے ساتھ بد دیانتی کرے گا؟ نہیں نہیں، یہ میں کیا کرنے والا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی اپنی جگہ پر واپس رکھ دی۔ پھر حیدر نے ابو سہلے کے اونٹ کو تڑپتا ہوا دیکھا جسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو اٹھایا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر شمال سے آہستہ آہستہ ہوا چلنے لگی جیسے کسی طوفان کا پیغام لائی ہو۔ پھر حیدر نے کہا، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم طوفان کی لپیٹ میں آ جائیں۔ لیکن ابو سہلے نے کہا، میرے دوست حیدر، کیا تم احمق ہو گئے ہو؟ ہم کھلے میدان میں طوفان کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ طوفان کے تھمنے کا انتظار کریں اور پھر اس کے بعد سفر کریں۔ لیکن حیدر اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ آخر کار اس کے دوست نے اس کی بات مان لی۔ ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اللہ کی پناہ طوفان اس قدر زیادہ بڑھا کہ وہ اونٹ سے نیچے اتر کر اونٹ کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن ریت کا طوفان ابھر رہا تھا۔ حیدر نے دیکھا کہ ابو سہلے کے پاؤں طوفان سے اکھڑ رہے ہیں اور وہ مشکل میں تھا۔ یہ دیکھ کر حیدر کے مردہ ضمیر نے اسے آواز دی کہ اس سے بہتر موقع کبھی نہیں ملے گا۔ یہ سوچ کر وہ کھسکا اور اونٹ کو وہاں سے بھگا دیا۔ وہ خود اونٹ کی مدد لیتے ہوئے نخلستان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چاہتا تو اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ لے سکتا تھا مگر اسے اپنے مال کے ساتھ ساتھ ابو سہلے کا مال بھی نظر آنے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ابو سہلے اس طوفان میں زندہ نہ بچا تو اس کا سارا مال میرے پاس آ جائے گا۔ یہ لالچ حیدر کی سوچ پر غالب آ گیا اور اس نے دوست کی لاج نہ رکھی۔ ابو سہلے جو اپنے دوست پر بھروسہ کر رہا تھا وہ اپنے دوست کو مدد کے لیے پکارنے لگا،
لیکن حیدر نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس کے بعد ایک اونچی آواز آئی، حیدر مجھے بچاؤ۔ بس ریت اور ہوا کی سرسراہٹ باقی رہی۔ ابو صالح ریت کے طوفان میں کہیں کھو گیا۔ آخر طوفان کو تھمنا تھا اور وہ تھم گیا۔ حیدر تسلی کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اسے کہیں بھی ابو صالح نظر نہیں آیا۔ پھر وہ سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور کافی دنوں کی مسافت کے بعد وہ آخر کار بغداد پہنچ گیا۔ جب سب نے ابو صالح کے بارے میں پوچھا تو حیدر رونے دھونے کا ڈھونگ رچانے لگا اور کہنے لگا، میں نے اپنے دوست کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن طوفان اس قدر زیادہ تھا کہ میں کچھ نہ کر سکا۔ اپنے نیک خاوند کا یہ انجام سن کر ابو صالح کی بیوی روتے اور ماتم کرتے رہ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور حیدر کی تجارت ترقی کرتی رہی۔ اب اس کا شمار شہر کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا، لیکن اس کا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا تھا کہ اسے اپنے دوست کی بیوی اور بچوں کا کبھی خیال نہ آیا اور نہ ہی کبھی اپنے گناہ پر پشیمان ہوا۔ وہ دولت کے لالچ میں دن رات بے سکون رہتا اور ہر وقت تجارت کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی تیاری میں رہتا۔ ایک دن وہ مختلف اقسام کا سامان خرید کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے قافلے میں اور بھی بہت سارے تاجر تھے۔ وہ قافلہ اس قدر وسیع تھا، اس قافلے کی روانگی کے بعد شہر کے بازار جیسے سنسان پڑے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں شام سے کچھ دیر قبل بغداد میں ایک بدحال فقیر داخل ہوا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس وہ شخص گرتا پڑتا ویران بازار کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ پھر وہ کسی دروازے کے سامنے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی خاتون نے کمزور سی آواز میں پوچھا کہ باہر کون ہے؟ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی، ابو صالح یہ تم ہو؟ اس بدحال شخص نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، ہاں یہ میں ہوں۔ اور پھر وہ پھونٹ پھونٹ کر رونے لگے۔ کچھ دیر آرام کے بعد ابو صالح کی بیوی نے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ پھر ابو صالح نے کمزور سی آواز میں کہا، بس دوست بددیانت ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا کہہ سنایا کہ حیدر نے مجھے طوفان میں چھوڑ دیا تھا، لیکن خدا کے فضل سے ایک راہگیر قافلے نے میری مدد کی اور انہی لوگوں نے مجھے بصرہ پہنچایا۔ جب کچھ وقت کے بعد میری صحت بحال ہوئی تو میں بغداد لوٹ آیا۔ جب اس کی بیوی پر حقیقت اشکار ہوئی تو وہ غصے سے کہنے لگی، کمینہ صفت، وہ اسی شہر میں تو رہتا ہے، جب وہ واپس آئے تو اس سے ایک ایک پائی وصول کریں۔ لیکن ابو صالح نے کہا، اس نے بددیانتی کی، لیکن مجھ سے کم ظرفی نہیں ہوگی، اور تم بھی یہ بات کسی اور سے نہ کہنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست کو دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ اس بات کا انصاف ضرور کرے گا۔ ادھر حیدر اپنے قافلوں کے ساتھ صحراؤں کو عبور کر رہا تھا۔ قافلہ قیمتی جواہرات، ریشم اور قیمتی مال سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ ملک شام پہنچے تو مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی واپسی کے لیے روانہ نہ ہو، بلکہ اور مال خرید کر مصر کی طرف روانہ ہو جائے تاکہ اور منافع حاصل کیا جا سکے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور قافلہ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر حیدر کو بڑی شہرت ملی۔ اس کا نام شہر کے بڑے تاجروں اور دکانداروں کے زبانوں پر آنے لگا۔ اب اس نے بغداد واپسی کا ارادہ کیا اور ایسی چیزیں خریدتا رہا جن کی بغداد میں کمی تھی۔ اس کا سامان اب 5 کی بجائے 30 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ جب اس نے واپسی کا سفر شروع کیا تو وہ انجان تھا کہ اس کے ساتھ واپسی پر کیا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف ابو صالح نے اپنے دل میں غصہ اور انتقام پالنے کی بجائے خود کو سنبھالا اور گھر میں تھوڑا بہت جو کچھ بھی تھا وہ بیچ کر تھوڑا بہت کاروبار شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک نیتی اور دیانتداری کی وجہ سے اسے خوب ترقی دی۔ وہ جلد ہی اس قابل ہو گیا کہ دوسرے شہروں میں جا کر تجارت کے سامان کی خرید و فروخت کر سکے۔ اس کا بد دیانت دوست حیدر مصر سے بغداد کی طرف سفر میں تھا۔ اس کا قافلہ اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ایک نخلستان کے قریب پہنچا، جہاں انہوں نے رکنے کا فیصلہ کیا۔ دن کی گرمی اور تھکن کے بعد سب لوگ آرام کرنے لگے۔ حیدر کو اس رات ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہو، لیکن اس نے اس احساس کو جھٹک دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کرنے لگا۔ رات کی تاریکی میں جب سب لوگ اپنے خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، لٹیروں کے ایک گروہ نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ لٹیرے صحرائی راستوں کے ماہر
اور بے رحم تھے۔ ان کا سردار صحرا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لٹیروں نے قافلے پر حلہ بولا اور حیدر کے دوستوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ جب حملہ ختم ہوا تو حیدر کے دوست زمین پر حیران و پریشان اور بے سہارا پڑے تھے۔ وہ سب زخمی حالت میں تھے اور قافلے کا سارا سامان لٹ چکا تھا۔ حیدر جو اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے آگے بڑھتا رہا، اب خود بے یار و مددگار پڑا تھا۔ وہ شدید زخمی حالت میں ریت کی گرد میں اٹا پڑا تھا۔ اسے ابو صالح کی آنکھوں میں درد اور وہ بے بسی یاد آئی جس کا سامنا وہ آج خود کر رہا تھا۔ وہ لوٹے پھوٹے قافلے کے ساتھ گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ نہ اس کے پاس مال رہا اور نہ وہ صحت۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے تاجروں کا مال تھا وہ بھی لٹ چکا تھا۔ اب وہ قرض کی چکی میں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں اس حال میں بغداد واپس نہیں جانا چاہتا، تم لوگ جاؤ، میں ملک شام میں ہی قیام کروں گا۔ چنانچہ اس نے صحرا کو عبور کرنا شروع کیا اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد آخر کار وہ شام پہنچ گیا۔ اس کی حالت بدتر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس پر مانگنے کی نوبت آ گئی۔ اس کا غرور اور اس کا لالچ اسے زمین پر گرا چکے تھے۔ اب وہ سڑکوں پر ایک بھکاری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ ہر رات اسے کوئی نہ کوئی ایسا خواب آتا جس کی وجہ سے وہ چونک کر رہ جاتا۔ ایک دن وہ خود سے کہنے لگا، حیدر جاؤ اور اپنے دوست کی بیوی کو سب کچھ سچ سچ بتا دو، اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کرے گی، تب ہی تمہیں سکون ملے گا۔ لیکن ابو صالح کی بیوی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ایک دن وہ دمشق شہر کے بازار میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ بھیڑ اور گہما گہمی نظر آئی۔ ایک بڑا تاجر بڑی شان و شوکت کے ساتھ چل رہا تھا اور غریبوں میں خیرات بانٹ رہا تھا۔ حیدر بھی اس تاجر کی طرف بڑھا تاکہ بھیک کا سوال کر سکے، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ چونک کر رہ گیا۔ اس کی شرمندہ آنکھوں نے اسے پہچان لیا، یہ ابو صالح تھا، وہی دوست جسے حیدر نے طوفان میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ حیدر نے شرم سے نظریں جھکا لی اور ایک چادر سے اپنا منہ ڈھانپنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ابو صالح اسے پہچانے بغیر وہاں سے گزر جائے، مگر وہ ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے اپنے دوست کو پہچان لیا۔ وہ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر اس کے قریب گیا اور اس کا دل پگھل گیا۔ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر ابو صالح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نہ کوئی گلہ کیا اور نہ کوئی شکوہ، بس چپ چاپ اپنے دوست کو دیکھتا رہا۔ حیدر مارے شرمندگی اپنے دوست کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ ابو صالح نے اپنے دوست کو سہارا دے کر اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ جب دونوں بغداد پہنچے تو ابو صالح نے اپنے دوست کی مدد کی تاکہ وہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہو سکے۔ اس نے حیدر کو دل سے معاف کر دیا کیونکہ اس کے دل میں رحم تھا اور وہ جانتا تھا کہ لالچ اور حسد کی آگ میں جلنے والا انسان دنیا اور آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حیدر کو بھی اپنے کیے پر بڑا پچھتاوا تھا اور اس واقعے نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس کے بعد وہ ایک ایماندار اور محنتی شخص بن گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ اور دھوکہ دہی انسان کو برباد کر دیتے ہیں، جبکہ دیانتداری ہمیشہ کامیابی اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔